اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رجب اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں میں سے ایک بہت ہی عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھے، نماز ادا کرے، نوافل ادا کرے، وہ میرے اتنا قریب ہے جیسے شہادت کی انگلی دوسری انگلی کے برابر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی ہمارے حق میں کہا اور جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے ساتھ اس کے ناموں کو پکار کر اپنی حاجات کو پورا کرے، اپنی مشکلات کو منوا لے۔ میرا آج کا وظیفہ خصوصی حاجت کے واسطے ہے، یعنی جو میرے بہن بھائی کسی بھی قسم کی حاجت میں مبتلا ہے، یعنی کوئی کام اگر ان کا نہیں ہو رہا، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو لازماً کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو فوراً قبول فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں نمازیں دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے دن آسمان پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، دوزخ دکھائی اور جنت دکھائی۔ فرمایا، اے محبوب، مانگا جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کر بخشش کی دعا کی اور فرمایا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ پیارے بہن بھائیوں، شب معراج بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں مسلمانوں کی کیے جانے والے ثواب کے طفیل، اللہ ان کی ہر مشکل کو دور کرتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی 26ویں رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قیام کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو منوا لیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات پوری عبادت کر کر اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں، وہ میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے ساتھ شب معراج کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرتی ہوں۔ شب معراج کی فضیلت و عبادت۔ رجب المعراج اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کو خاص اہمیت فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکت خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے یہ سیدھے دین ہیں، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت
فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا گویا اس نے سال بڑھ کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المعراج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہوا۔ اور رجب میں اس تاریخ کو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی رجب اور شب معراج کی تھوڑی سی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کی جانے والی عبادات اور روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے شب معراج کے دن یعنی کہ 26ویں رجب کے دن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور مغرب کے وقت بیٹھ جانا ہے اور 101 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا ارحم الراحمین، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت کے ذریعے ہم پر رحمت عطا فرما۔ پیارے بہن بھائیوں، ان الفاظ کو آپ نے 101 مرتبہ اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے ہم نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس عمل کو کیا ہے، اس ورد کو کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرما، ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کے حضور اس کا نام لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں، آپ نے نماز مغرب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام یا ارحم الراحمین کو 101 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیج لینا ہے۔ پھر دعا کے لیے نہایت عاجزی انکساری سے ہاتھ اٹھانے ہیں اور مانگنا شروع کر دینا ہے۔ نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اللہ سے نبی اور اس کی آل کا وسیلہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی مرادوں کو بھر لائے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، شب معراج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس رات کو غفلت میں مت گزاریے گا۔ جو بھی جتنا بھی آپ کو حسب توفیق اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ عبادات میں گزارے، نوافل ادا کریں اور اپنی حاجات کو، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔